اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدنا یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ میرے بزرگان محترم، دوست، عزیز، اہل دل، اہل ذوق، اہل شوق، سب کو گرو بابو چینل کی طرف سے خوش آمدید۔ آج ہم بہت ہی زبردست موضوع پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، اور وہ موضوع ہے حقیقت انسان۔ حقیقت انسان کیا ہے، اس کے مراحل، اس کے مرتبے، اس کا عروج سے نزول آنا اور اس عالم محسوسات میں انسان کہلانا، سب ہم بڑی ترتیب سے، بڑے آسان الفاظ سے بیان کریں گے۔ جیسے فرمایا، انسان میرا راز ہے، الانسان سری و انا سرہ، میں اس کا راز ہوں۔ انسان کی حقیقت پر مبنی اس کے ظاہر و باطن کے انتہائی دقیق اسرار و رموز، عمل سے وصل تک کے مراحل سب بیان کریں گے۔ جیسا کہ فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث قدسی میں بیان فرماتے ہیں، کنتُ کنزًا مخفیًا فاحببت ان عرفا وخلقت خلقا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، پس مجھے محبت ہوئی کہ پہچانا جاؤں، پس میں نے خلقت کو خلق کیا، پس میں پہچانا گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا اور مجھے محبت ہوئی کہ میری پہچان ہو، تو میں نے خلقت کو خلق کیا اور میں پہچانا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی خلقت کو خلق کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک امر اور ایک خلق۔ اللہ تعالیٰ کا کسی شے کو نیز سے اپنے علم میں حس کرنا امر کہلاتا ہے، یعنی کہ جو چیز پہلے موجود نہ ہو اسے اپنے علم میں لانا، نیز سے حس کرنا ہے۔ اور جو علم میں آ جائے اور کسی ہست علمی کو کسی خاص شکل و صورت میں وجود خارجیہ عطا کرنا خلق کہلاتا ہے، یعنی کہ جو چیز علم میں آئی ہے اسے شکل عطا کر دینا، اسے خلق کہتے ہیں۔ جیسا کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، خبردار، خلق و امر کا فاعل اللہ ہے۔ اور سورہ عنکبوت آیت 19 میں، قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں، تو کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ اللہ کیوں کر خلق کی ابتدا کرتا ہے؟ تو آئیے قرآن حکیم بحر بے کنار کے عمیق و دقیق اسرار و رموز پر غور و فکر کرتے ہیں، اس راز نہانی کے موتیوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس رموز مخفی کو جاننے کے لیے قرآن و حدیث سے مدد لینی پڑے گی کہ اس عظیم عالم کی حکمت کی گہرائیوں کے خزانے سے حکمت کے موتی نکال سکیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ایک مخفی خزانہ تھا، یعنی اللہ تعالیٰ باطن میں تھا، یہ تو اللہ کا باطن ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اول و آخر، ظاہر و باطن میں ہوں۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ ظاہر کیسے ہے، جبکہ یہاں کائنات ظاہر ہے، تو کیا یہی اللہ ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو اللہ کیسے ظاہر ہوئے؟ اور جو موجودات عالم ظاہر ہیں وہ کیا ہیں؟ قرآن پاک میں اللہ کریم فرماتے ہیں، هو الاول وآخر وظاہر والباطن، سورہ حدید آیت 3 میں، کہ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔ ہاں، تو اس موجودات عالم میں ہم بھی شامل ہیں۔ سب سے بہتر طریقہ پہچان کا وہ ہے جو سب سے قریب ہو۔ سب سے قریب ہمارا اپنا آپ ہے، تو اس راز کو اپنے ہی نفس میں تلاش کرتے ہیں، کیونکہ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے پہچانا اپنے نفس کو،
تحقیق اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی نے انسان کے نفس کو رب کی پہچان کا دروازہ کیوں قرار دیا ہے؟ اب اس میں ہم غور کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کہ اگر تو نے اپنے نفس کو پہچان لیا تو بے شک تو نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بالآخر انسان کے نفس اور رب میں کوئی تو مماثلت ہے جس کی بنا پر یہ بات کہی گئی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور شے کا حوالہ دے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول علم ہے، اور یہی علم شریعت ہے، اور اس علم کے مطابق عمل کرنا یہ طریقت ہے۔ جیسے کہ حدیث میں فرمایا گیا، یہ علم ہو گیا اور اگلا درجہ عمل کا ہے۔ اب عمل یہ ہے کہ ہم اپنے نفس کی پہچان کریں اور اپنے رب کو پہچان میں، اور اگر رب کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے تو افضل و اعلیٰ ہے، یعنی پہلے علم پھر عمل، کیونکہ ہر عمل بغیر علم کے ناقص ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کو علم عطا کر گئے، اور یہ علم ہی پوری شریعت ہے۔ اب ہم نے اس علم پر عمل کرنا ہے، یہ طریقت ہے، اور حقیقت تک جانا اور اسرار و رموز کا عارف ہونا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہے۔ جیسے سرکار پاک کا شریعت اقوال ہے، وہ طریقت افعال ہے، وہ حقیقت احوال ہے، اور جو معرفت ہے وہ اسرار ہے۔ پس شریعت کے 4 درجے ہوئے: شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، اور یہی دین اسلام کا عمل ہے۔ الحدیث کی روح سے بھی دین اسلام 4 درجوں میں ہے۔ پہلا درجہ فاخبرنی ان السلام، یہ تسلیم زبانی درجہ شریعت علم الیقین ہے۔ دوسرا درجہ فاخبرنی ان الایمان، یہ ایمان درجہ طریقت عین الیقین ہے۔ تیسرا درجہ فاخبرنی ان الاحسان، یہ درجہ احسان حقیقت حق الیقین ہے۔ چوتھا درجہ فاخبرنی ان الساعۃ، یہ درجہ قیامت معرفت واقعی مصالات ہے۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، یعنی جس نے پہچانا اپنے نفس کو، تحقیق اس نے پہچانا اپنے رب کو۔ یہ ہمیں علم ہو گیا۔ آپ کا یہ فرمان ہے، یہ شریعت ہے، اب ہم نے اس پر عمل کرنا ہے۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہمارا نفس یعنی جسم کس شے سے بنا ہے۔ اگر جان لیں گے تو یہ طریقت ہے۔ جس شے سے ہمارا نفس بنا ہے اس کو جاننا حقیقت ہے، اور جو اس حقیقت کا علم ہوا وہ معرفت ہے، یعنی علم الیقین سے عین الیقین اور عین الیقین سے حق الیقین تک عروج کرنا ہے۔ مثلا انسانی جسم کس شے سے بنا؟ 4 عناصر سے، اور وہ 4 عناصر کس شے سے بنے؟ جب ہم ابتدا سے ہر چیز کو جانیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے آنے کا مقصد بھی پالیں گے اور حقیقت بھی جان لیں گے۔ طبیعتوں کے ملاپ سے، اور طبیعتیں کس شے سے بنی ہیں؟ جلال اور جمال سے، اور جلال و جمال اللہ تعالیٰ کی 2 شیونات ہیں، لہذا ہر عبادت کی کیفیت 4 درجوں میں ہے، اور وہ 4تھے درجے میں جا کر کامل ہوتی ہے۔ یعنی کہ جتنی بھی ہم عبادات کرتے ہیں وہ 4تھے درجے میں جا کر کامل ہوتی ہے۔ پہلا درجہ صرف لسانی یعنی قولی ہے، کہ کسی بھی حرف و لفظ کو زبانی ادا کیا جائے۔ دوسرا درجہ فعلی ہے، جو کہ حرف و لفظ
جو آیت میں کہا گیا ہے اس پر فعل یعنی عمل کیا جائے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ حرف و لفظ سے جس شے کا علم ہوا اس شے کو پا بھی لیا، اور یہ حقیقت ہے اس حرف کی کہ جس لفظ کو پہلے زبانی ادا کیا، پھر اس میں جو امر و نہیں تھی اس پر عمل کیا، پھر اس کی حقیقت تک پہنچ گیا۔ اس حقیقت کے اسرار و رموز کا نام معرفت ہے، یعنی ہم زبانی سے عملی اور عملی سے حقیقی اور حقیقی سے معرفت کی طرف پہنچ گئے، اور پھر اس حقیقت کے اسرار و رموز جان کر اس پر قائم رہنا واقعی مصالحات ہے۔ اور یاد رہے کہ تمام قرآن حرف و لفظ ہے، اور ان کی اطلاع کی جگہ ظاہر و باطن کی حد ہے۔ صرف اس کو ظاہر میں مقید کرنا یا باطن کی حد لگانا عقل مندی نہیں، مگر درمیانی راستہ قرآن حق ہے۔ اس کی حقیقت ظاہر و باطن کی حد ہے، اور ہر حرف و لفظ علامت ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ کپڑا کپڑا علامت ہے، یعنی کہ ظاہر ہے۔ داغا اس کی حقیقت ہے جس سے یہ بنا ہوا ہے، اور روئی حق ہے جو اس میں چھپی ہوئی ہے۔ ایسے ہی انسان میں جسم جو ظاہری وجود ہے علامت ہے، قلب یہ حقیقت ہے، روح حق ہے، اور قلب ہی علم باطنی کا خزانہ ہے۔ اب جو اپنے قلب تک رسائی حاصل کر لے وہ ظاہر و باطن کی حد پر پہنچ گیا، اور اسے حق کی اطلاع ہو گئی، اور اس سے نیچے علامت ہے۔ حدیث قدسی: بے شک علم باطنی میرے رازوں میں سے ایک راز ہے، اور اس راز کو میں نے اپنے بندے کے قلم میں رکھ چھوڑا ہے، جس سے میرے سوا کوئی واقف نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن پاک میں سورہ صافت آیت 40-41 میں فرمایا، مگر جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں ان کا رزق علم ہے۔ اور سورہ حج آیت 54 میں فرمایا، اور جان لے سب لوگ کہ جنہیں علم ملا وہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے، تو وہ ایمان لائیں اس پر تو جھک جائیں ان کے قلب، اس کے لیے بے شک اللہ ہدایت دینے والا ہے جو ایمان لائے۔ اب اللہ پاک نے حضرت انسان کو اپنے عرفان کے لیے، معرفت کے لیے مختلف طریقوں سے اسے آگاہی دی کہ اس نے شریعت، اس پہ عمل، طریقت، اس تک پہنچ، حقیقت اور معرفت تک پہنچنا ہے۔ حدیث قدسی سے ثابت یہ ہوا کہ قرآن کا باطنی علم اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے قلم میں رکھ دیا ہے۔ اب جس میں ہمت ہے وہ اپنے قلب میں داخل ہو کر نکال لے اور اپنا رزق روحانی حاصل کر لے۔ اب یہ جتنے بھی اللہ کے یہ جو علمی صورتحال، عملی صورتحال، حقیقی صورتحال اور اس کا عرفان، یہ مرشد کامل کے فیوزی برکات ہیں، ان کی محفل میں ان کے ساتھ تعلق کے مضبوط تعلق کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو آسان لفظوں میں بیان کرنا چاہے تو یہ باطنی علم کا استاد بھی وہ ہے جس کے پاس باطنی علم ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس باطنی علم کے استاد کے ہاتھ پر بیعت کریں اور اس حقیقت تک جانیں، تاکہ انسان کے اندر کے جتنے مقامات ہیں سارے جان سکیں۔ اب ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ یہ نقشہ کی صورت سے ہم جان جائیں کہ اس کے مختلف مراتب کیا ہیں، اس کے اسماء کیا ہیں، اسے اسماء ارباب کیا ہے اور اسماء مربوب کیا ہے۔
احدیت سے وحدت، کیونکہ احدیت میں اسے غیب الغیب بھی کہتے ہیں، وجود مطلق بھی کہتے ہیں، پھر وحدت میں اسے عقل نور بھی کہتے ہیں، روح بھی کہتے ہیں، قلم بھی کہتے ہیں، وحدت بھی کہتے ہیں، حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کہتے ہیں، اور وحدیت میں اسے لوح محفوظ، وحدیت یا حقیقت انسانیہ بھی کہتے ہیں، اور جتنا بھی کائنات میں نور ہے یہ 28 حروف کا مجموعہ ہے، جسے اس کا علم ہے وہ کائنات کو جانتا ہے۔ تو کوشش کرے کسی مرشد کامل اکمل مکمل کی سنگت میں، صحبت میں، زیر سایہ بیٹھ کر ہم جتنے بھی اس کے باطنی اسرار ہے سب کا علم حاصل کر سکے، تاکہ اپنی حقیقت کو پہنچ سکے۔ سب سے آخری مرتبہ حضرت انسان کا ہے، یہ تمام اسم الہی اسرار اسماء کونیہ کا مجموعہ انسان ہے، عقل اول سے لے کر انسان تک یہ سب مراتب انسان کے ہیں۔ یہی اسماء الہیہ اور اسماء کونیہ کائنات میں بالفعل ظاہر ہے، اور انسان میں بالقوت باطن میں ہے۔ انسان نے ان کو بالفعل کرنا ہے، یہ اس کی عبادت ہے۔ یعنی کہ کائنات میں اللہ نے جتنے اپنے اسماء کو ظاہر کیا ہے، اس کو اپنے عمل میں لا کر، تاکہ ہم اس کامل اکمل مکمل حقیقت کو جان سکے اور اپنے آنے کا مقصد پا سکے، تاکہ ہم انسان کامل یا حقیقت انسان کے راہ سے واقف ہو سکے، اور اس بات سے ہو سکے جہاں کہا گیا ہے الانسان سری و انا سرہ، انسان میرا راز ہے، میں انسان کا راز ہوں۔ شکریہ۔